وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ادھر ہی رہے، منہ پہ نہیں، آواز بڑھا دیں۔ الحمد للہ المحمود بنعمتہ المعبود بقدرتہ المطاع بسلطانہ المرہوب من عذابہ وسطوتہ النافذ امرہ فی سمائہ الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه فأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد۔ تنگ ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ بس پھر وہ توجہ خراب نہ ہوتی ہے۔ حمد و ثنا بھی پڑھ رہا ہوں، توجہ ادھر ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ سورۃ الشورى ہے، اور آیات اس کی جو میں نے پڑھی ہیں اس کا آغاز آیت نمبر 23 سے ہے، آیت نمبر 17 سے، اور انشاءاللہ ہم 23 تک جائیں گے۔ خواہش تھی کہ قیام پاکستان کے حوالے سے بات ہوتی، میں خود سفر پہ تھا، یہاں تھا نہیں، چند دن ہوئے آیا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو آئندہ جو میں بھی کوشش کروں گا، لیکن ان آیات میں بھی اشارے نہیں، وضاحتیں بھی ملتی ہیں کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنی انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں اور ریاستی زندگی میں کیا کردار ادا کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ موضوع بھی ان آیات میں شامل ہے، تو میں کہا تسلی ہے، بس ٹھیک ہے، یہ موضوع خود بخود آ گیا، ورنہ میں نے جب ان آیات کا انتخاب کیا تو پتہ نہیں تھا کہ یہ آیات موضوع بھی ٹچ کر جائے گا 14 اگست کو بھی جا کے، 14 کہیں 15 کہیں، ہم تو جھوٹے لوگ ہیں نا۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ کون ہے؟ اللہ کا بڑا عجیب انداز ہے قرآن کریم میں، کسی بات پہ زور دینا ہو تو اللہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں میں وہ ہوں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اللہ کون ہے؟ بھئی اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی اللہ ہے ہی نہیں، حی القیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ کائنات اس کی ملکیت میں ہے، پوری مخلوقات اس کی مملوک اور غلام ہیں، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کے لیے لب کشائی کر سکے؟ جسے اجازت ملے گی سفارش وہ کرے گا۔ چھوٹی سی آیت الکرسی ہے، ایک آیت ہے، 12 13 14 دعوے ہیں اس کے اندر،
اللہ نے موقع دیا تو سورۃ آیت الکرسی پہ کسی وقت بات کریں گے. ایک ایک جملہ ایک ایک دعویٰ ہے. تو یہاں کہا کہ اللہ کون ہے؟ کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. اب یہاں بھی ہے اللہ کون ہے؟ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق. اللہ کون ہے؟ جس نے قرآن جیسی کتاب نازل کی. اللہ وہ ہے. جب اللہ اتنا زور دے کے اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ میں وہ ہوں جس نے قرآن اتارا ہے، اس سے اندازہ لگا لیں قرآن کتنی بڑی کتاب ہے. آپ چھوٹی سی تحریر لکھتے ہیں، کوئی مشہور کالم نگار ہوتا ہے، کوئی مشہور محرر ہوتا ہے، وہ تحریر لکھ دیتا ہے، وہ کہے نہ کہے سمجھتا ہے. میری تحریر کا کوئی مقابلہ نہیں. اور ویسے بھی بندہ تحریر کا عادی ہونا تو اس کا اپنا اسلوب بتا دیتا ہے کہ کہیں بھی اگر اس کا نیچے نام نہ ہو تو بتا دیتا یار یہ میری تحریر ہے، کیونکہ یہ میرا اسلوب ہے. اس کی لکھائی کا، املا کا اور الفاظ کے زیر و زبر بتاتے ہیں کہ یہ میری ہے. اور اگر بندہ کو تھوڑا بہت لکھنا آ جائے وہ لکھتا ہے تو بڑے فخر سے کہتا ہے یہ میری تحریر ہے، یہ میری کتاب ہے. جب اللہ کہے کہ میں کون ہوں، میرا تعارف یہ ہے کہ میں نے قرآن جیسی کتاب اتاری ہے، اس سے اندازہ لگا لیں قرآن کس سطح کی کتاب ہے. جس سطح پر ہمارا ذہن جا ہی نہیں سکتا، یہ اس سطح کی کتاب ہے. تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ. مسلمان بیک وقت خوش قسمت بھی ہے اور انتہائی بدقسمت بھی ہے. پھر خصوصی طور پر یہ امت تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ قرآن کی صورت میں اس کے نبی پہ نازل ہوا، اور یہ امت اس کتاب سے دور ہے. یہ اس کی بدقسمتی ہے. اور نچوڑ کا نبی کے سینے اتھر پر نازل ہونا یہ اس امت کی خوش قسمتی ہے. لیکن یہ امت اس سرچشمے سے دور ہے. اس سرچشمے سے دور ہونے میں جہاں اس امت کے افراد کا اپنا ذاتی قصور ہے، وہاں اس امت کی قیادت کرنے والے با اختیار طبقوں کا، اداروں کا اپنی طاقت اور قوت کے حساب سے قصور ہے. جس ادارے کے پاس جتنی قوت ہے اسلام کو نافذ کرنے کی، وہ اتنا ہی دور ہے اسلام سے، اور وہ اتنا ہی قصوروار ہے اسلام کو نافذ نہ کرنے کے حوالے سے. اس مملکت میں جو اس مملکت کے ادارے ہیں جن کے پاس حقیقی قوت ہے، جمہوریت بھی ہو تو پیچھے وہی ہوتے ہیں، جمہوریت نہ ہو تو آگے وہ ہوتے ہیں. ہر صورت میں ان کے پاس قوت ہے. سب سے پہلے اللہ کی عدالت میں وہی جواب دہ ہیں. اس دھرتی پہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نعرے پہ جو دھرتی حاصل کی گئی تھی، اس دھرتی پہ یہ نظام نہیں آ سکا. اس میں قصوروار فرض، معاشرہ، ریاست، سیاست، قیادت اپنے اپنے حساب سے سب مجرم ہیں، سب قصوروار ہیں. لیکن سب سے زیادہ قصور اس کا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے. جتنی جس کے پاس طاقت ہے وہ خدا پاک کی قسم اتنا ہی قصوروار ہے. لا الہ الا اللہ. آپ کو جب اپنی بات منوانی ہوتی ہے، آپ ملک کو زیر و زبر کر دیتے ہیں، کالے کو چٹا کر کے بتاتے ہیں، سفید کو کالا کر کے بتاتے ہیں. آپ کی مرضی جس کو غدار کہیں، آپ کے پاس لائسنس ہے جس کو مرضی محب وطن بنائیں، آپ کے پاس لائسنس ہے جس کو سلاخوں کے پیچھے بغیر کسی کیا کہتے ہیں وہ نوٹس کے آپ بھیج دیں، اور آپ کے پاس مرضی جس کو مرضی باہر نکالیں. آپ کے پاس اختیار ہے کہ ایک مجرم کو باہر بھیج دیں، آپ کے پاس اختیار ہے کہ ایک مجرم کو واپس یہاں لے آئیں. آپ اپنی مرضی کے اختیارات استعمال کرتے ہیں، نہیں کرتے تو اس دھرتی پر قرآن کو نافذ کرنے کے لیے اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کرتے. اور یہ وہ چیز ہے جس کے لیے آئین کا سہارا لینے کی بھی ضرورت نہیں، قانون کا سہارا لینے کے لیے بھی ضرورت نہیں. جو میں اور آپ کر رہے ہیں، یا طاقتور لوگ یا شعبے کر رہے ہیں، وہ بہت سے کام وہ کر رہے ہیں جنہیں قانون اجازت نہیں دیتا، جن کی آئین ہمارا
اجازت نہیں دیتا، دستور ہمارا راضی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ان کی چاہت ہے، ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، ان کے ہاتھ میں قوت ہے، وہ جو چاہے کر مرضی کریں، لیکن دستور جس چیز کی اجازت دیتا ہے، آئین جس چیز کی اجازت دیتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ اس مملکت میں اسلام کی بالادستی ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے وہ کوئی کام نہیں کرنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہوتے ہیں۔ خوش قسمتی سے اگر ان میں کوئی فرد آ جائے، وہ فرد اپنی سطح پر تو کام کر جاتا ہے تھوڑا بہت، لیکن بحیثیت شعبہ، بحیثیت ادارہ، جو ادارہ جتنا طاقتور ہے وہ اس حوالے سے اتنا ہی قصوروار ہے۔ بالفرض سمجھ لیں آئین ہمارا اجازت نہ دیتا، قانون ہمارا اجازت نہ دیتا، دستور ہمارا اجازت نہ دیتا کہ اس مملکت میں اسلام آئے، اور اس مملکت کے دستور میں خدا نخواستہ یہ لکھا ہوتا، یہ بنگلہ دیش ہوتا، اور یہاں بھی لکھا ہوتا کہ یہ ایک سیکولر گورنمنٹ ہوگی، خدا کی قسم طاقتور اداروں کو پھر بھی خدا کی طرف سے یہ اختیار تھا کہ وہ اس سیکولر کے لفظ کو اپنے بوڑھوں تلے رون دے اور اس مملکت میں طاقت کے زور پر اسلام کو نافذ کر دے۔ اللہ نہ پوچھتا، بلکہ اللہ حوصلہ افزائی کرتا، بلکہ اللہ کہتا یہ تمہاری ذمہ داری تھی، بھلے تمہارے دستور میں نہ لکھا ہو، بھلے تمہارے آئین میں نہ لکھا ہو، بھلے تمہارا قانون اجازت نہ دے، یہ قانون تمہارا بنایا ہوا ہے، تم نے یہ دھرتی اللہ کے نام پہ لی تھی، اب تم نے قانون بنایا کہ اللہ کا نظام نہ آئے گا، ایسے قانون پہ تم پیشاب کرو اور تم کیا کہتے ہیں قرآن کو نافذ کرو۔ اللہ تم سے نہ پوچھتا، لیکن تم نے ہر وہ کام کیا جو تمہاری مرضی کا تھا، وہ نہیں کیا جو اللہ کی مرضی کا تھا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے، اس مملکت میں جو جتنا طاقتور ہے وہ قیام پاکستان کے مقاصد کے حوالے سے اتنا ہی قصوروار ہے۔ محض جھنڈیاں لگانے سے، قومی ترانہ پڑھنے سے، یا پیچھے ساز اور باجے لگانے سے، یا پاں کرنے سے، یا پٹاخے چلانے سے، یا پوری رات بے آرام کرنے سے حق ادا نہیں ہوگا۔ 12 بجنے کا انتظار کرتے ہیں سکھوں کی طرح، جیسے ہی 12 بجتے پاں تے پٹاخے تے پتہ نہیں کیا کیا شرلیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ شرم نہیں آتی اس قوم کو، جو قوم سود میں غرق ہے، اس کو ایک 5 پیسے بھی فضول خرچی کا کوئی حق حاصل ہے؟ فضول خرچی کا تو ویسے ہی حق حاصل نہیں ہے، لیکن جو قوم سود میں غرق در غرق ہو، سود کے بحر ظلمات کے اندر وہ ڈوبی ہوئی ہو، اس قوم کو کیا حق ہے کہ وہ رات کے اندھیروں کے اندر نہروں کو روشن کرتے پھرے، رات کے اندھیرے کو اندر وہ کیا کہتے ہیں کارٹون بناتے پھرے، مختلف قسم کے مجسمے بناتے پھرے، جھنڈیاں لگاتے پھرے۔ صرف اس خرچے کو آپ جمع کریں، یہ خرچہ کتنے لاکھوں کا، کروڑوں کا، اربوں کا بنتا ہے۔ پھر یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے سال کا آغاز ہوتا ہے جو فتوحات کا سال ہے، خوشیوں کا سال ہے، فرحتوں کا سال ہے، شہادتوں کا سال ہے، غازی بننے کا سال ہے، ہم نے اس سال کو سیکیورٹی کا سال بنا دیا۔ ایک مخصوص طبقے کی سیکیورٹی میں پورے ملک کی سیکیورٹی داؤ پہ لگ جاتی ہے، صرف اس خرچے کا حساب اس طبقے سے لیا جائے کہ تمہاری سیکیورٹی پہ ہمارے تمام فورسز لگ جاتے ہیں، تم 2 دونے 4 نہیں ہو، تمہارے اوپر 2 کا پہاڑا فٹ نہیں آتا، لیکن پورے ملک کی سیکیورٹی اوپر سے لے کر نیچے تک، یہاں تک کہ ہیلیز تک تمہاری نگرانی کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا قصوروار کون ہے؟ یہ پیسہ تمہارے ابا جان کی جیب سے جاتا ہے یا ہمارے جیب سے جاتا ہے؟ کم از کم یہ ریاست حساب دے کہ محرم میں جو سیکیورٹی کا جو خرچہ آتا ہے وہ کتنا ہے۔ یہاں کہتے ہیں جی قربانی کا ہم نے ایک بکرا نہیں کرنا، واٹر کولر لگانا ہے، قربانی کے حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ پوری دنیا کی معیشت حیران ہے کہ ان کے دین نے ایسا کیا عجیب حکم دیا ہے کہ سرمایہ داروں کی تجوری کھل جاتی ہے اور غریبوں کا خزانہ بھرنے لگتا ہے صرف ایک قربانی کے بکرے سے۔ پوری دنیا کے ماہرین معیشت حیران ہیں، اور یہاں وہاں الٹی گنتی شروع کر دیتے ہیں، اور جہاں ان کو گنتی حساب رکھنا چاہیے صرف ایک محرم کے اندر، ایک محرم کو چھوڑیں یا صرف محرم کے صرف پہلے 10-12 دن کے اندر اس ملک کی معیشت کا جو بیڑا غرق ہوتا ہے صرف سیکیورٹی کے حساب سے، اس کا حساب لگایا جائے۔ ابھی میں پچھلے دنوں گلگت میں تھا، چونکہ میرا اپنا تعلق میری ماں دھرتی گلگت ہے، میں گلگت کا باشندہ ہوں، پلا بڑا جم بلن، ساری تعلیم میری یہاں کی ہے، تو جانا ہوتا ہے وہاں الحمدللہ۔
تو وہاں کے حالات تو ہم زبانی سنتے تھے، کبھی کبھی جانا ہوتا تھا. اس دفعہ تو براہ راست مشاہدہ کیا. آنے سے چند دن پہلے ہی کنفرم تو میری ٹکٹ پہلے ہو چکی تھی، میں نے پچھلے جو میں ہی آنا تھا تو، لیکن وہ فلائٹ کینسل ہو گئی، میں آ نہیں سکا. ڈائریکٹ لاہور کی فلائٹ تھی، میں نے کہا سیدھے پہنچوں گا گھر اور 1 گھنٹے کے بعد سیدھے آپ کے پاس حاضری ہوگی، لیکن وہ فلائٹ کینسل ہو گئی، میں پہنچ نہیں سکا. اس طرح جمعہ پچھلا مس ہو گیا. وہاں حالات بھی خراب تھے بہت زیادہ. وہاں حیران ہیں. غالباً گلگت اسکاؤٹ الگ ہے، پولیس الگ ہے، ایف سی الگ ہے، رینجرز الگ ہے، فوج الگ ہے. خدا کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے اس خرچے کے اوپر کہ میرا ملک کا پیسہ، میری جیب کا پیسہ، میرے ماں باپ کا، میرے اجداد کا، میری ماں بہنوں کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے. آخر سیکیورٹی ادارے والے بھی مجبور ہیں کہ انہوں نے سیکیورٹی دینی ہے. یہ کون سی عبادت ہوئی جو آپ سڑکوں پہ نکل کر صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اور اپنی عبادت بجا لاتے ہیں، اور پھر ہم انہیں سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ. کیسی عجیب عبادت ہے. نکلتے ہیں، نکل کے بھی جھنڈا گاڑنا ہے، اور 200 300 400 موٹر سائیکل مسلح دستوں کا موٹر سائیکل سوار مسلح لشکر، نقاب پہنے ہوئے، نقاب اوڑے ہوئے، درمیان میں اپنے آقا کو لے جا رہے ہیں، اپنے آقا کو لے جا رہے ہیں، اپنے آقا کو لے جا رہے ہیں. کیا ہے جی؟ ہم نے جھنڈا گاڑنا ہے فلاں چوک کے اوپر. چلو جی ایک چوک پہ جھنڈا گاڑیں، کوئی بات بھی ہے. وہاں بس نہیں، پھر مزید نیچے آتے ہیں، اسپیشل اس چوک کی طرف آتے ہیں جہاں سنیوں کے علاوہ کوئی نہیں. وہ مسلح لشکر جا رہا تھا، سامنے والے چنگچی والا آیا، چنگچی کو روکا، انہوں نے چنگچی والے کو تھپڑ لگائے. ہمارے ہاں حمایت تو ہے، ایک قبائلی مزاج تو ہوتا ہے، وہ اپنوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے. یہ ہمارے علاقوں کی خصوصیت ہے. وہ چنگچی والے کو تھپڑ پڑے، اس کی فیور میں کسی نے تھپڑ پڑنے والوں کو پتھر مارے، اور پتھروں کے جواب میں فائرنگ شروع ہو گئی. جب پتھروں کے جواب میں فائرنگ شروع ہو گئی، فائرنگ کے جواب میں فائرنگ شروع ہو گئی، پھر تو وہ جنگجو لوگ ہیں دونوں طرف. میڈیا میں خبر کو چھپانے سے، دبانے سے، یا فرقوں کا نام نہ لینے سے اس مملکت کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. ہم اس مملکت کے خیر خواہ ہیں، ہم اس مملکت کے بدخواہ نہیں ہیں. ہم اس مملکت کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی مٹی میں انشاءاللہ ہم دفن ہوں گے. ہم اس مملکت سے غداری نہیں کر سکتے، لیکن ہم صاف بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ایسی چیزوں کو چھپا کے مٹی پاؤ پالیسی اختیار کر کے اس مملکت کو کبھی بھی امن کی ضمانت خدا پاک کی قسم نہیں دے سکتے. جس مملکت میں اعلان ابو بکر کی توہین ہوتی ہو، عمر فاروق کی توہین ہوتی ہو، عثمان غنی کی توہین ہوتی ہو، امیر معاویہ اور سفیان اور مروان کی رضی اللہ عنہم اجمعین کی توہین ہوتی ہو، اس دھرتی پہ آپ امن خدا پاک کی قسم قیامت تک نہیں لا سکتے. اسی پہ 2 موتیں بھی ہو گئیں، دونوں طرف کے زخمی بھی ہو گئے ہسپتالوں کے اندر. پھر ہسپتال بھی تقسیم ہے کہ سنی اس ہسپتال میں نہیں جا سکتا، غیر سنی اس ہسپتال میں نہیں آ سکتا، کیونکہ ہسپتالوں پہ حملے ہو جاتے ہیں. کرفیو نہ ہوتے ہوئے کرفیو کا سما. اور میں نے کہیں بولا 2 متحارب طبقوں میں، بھائی نام لو کون سے طبقے ہیں، بتاؤ کیوں لڑائی ہوئی تھی، بتائیں 2 جانے کیوں گئی. یہ الگ بات ہے جانے ہماری نہیں گئی، ان کی گئیں، لیکن پاکستانیوں کی تو گئی نا. امن تو داؤ پہ لگا نا. وہ 7-8 سال سے اس حساس ترین علاقے میں امن داؤ پہ لگا، اور جس نے امن داؤ پہ لگانے کی ابتدا کی اسے پھانسی پہ لٹکا دیں. دیکھیں امن آتا ہے کہ نہیں آتا. ان وجوہات کا علاج کیا جائے، دیکھیں پھر امن آتا ہے کہ نہیں آتا. آپ وجوہات کا علاج نہ کریں اور صحابہ پر تبرہ کرنے والوں کو روڈ پہ آنے دیں، اور وہ اپنی مرضی سے جو مرضی کریں، اور آپ ان کو سیکیورٹی فراہم کریں. آپ امن کو خود تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آپ اس مملکت کے ٹکڑے کرنے میں خود اپنے ہاتھوں سے لگے ہوئے ہیں. خدا را اس مملکت کو بچائیں. یہ مملکت پہلے ٹکڑے ہو کے 45% ہمارے پاس ہے، 55% تو ویسے ہی ہم سے علیحدہ ہو چکا ہے. لیکن ہم اپنی غلط پالیسیوں سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا میں سنی ہوں تو مجھے باہر آنے دیا جائے. میں کہتا ہوں نہ، کوئی فرقہ ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے بھائی کوئی فرقہ ہو،
اور جو غیر مسلم خواہ وہ کیوں نہ ہو، کسی ایک فرقے کو یہ اجازت نہ دی جائے کہ وہ عبادات کو لے کر چوک چوراہے پہ آ جائے۔ وہ کون سا فرقہ ہے، وہ کون سا مذہب ہے جس کی عبادات کا تعلق چیرنگ کراس سے، چوک چوراہے سے، ناصر باغ سے یا مال روڈ سے؟ عبادات کو چادر چار دیواری تک محدود کیا جائے۔ اس حوالے سے یورپ والے ہم سے زیادہ حقیقت پسند ہے، لیکن برا ہے اس فرنگی کا۔ اس فرنگی نے جاتے ہوئے پورے بر صغیر پاک و ہند میں اتنے پرمٹ جاری کر دیے، وہ پرمٹ ہمارے لیے وبال جان آج بھی بنے ہوئے ہیں۔ وہی پرمٹ بازار حسن کو حاصل ہے، وہی پرمٹ ان کو حاصل ہے جہاں مرضی تبرہ کرتے پھریں۔ ان پرمٹوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ کوئی بھی فرقہ ہو، چاہے وہ میرا فرقہ ہو، میں اس منبر پہ بیٹھا ہوں، لامالا میرا بھی تو کسی نہ کسی فرقے سے تعلق ہوگا، آپ بیٹھے ہوں آپ کا بھی کسی نہ کسی طبقے سے تعلق ہوگا۔ اس ملک میں امن لانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جتنے طبقے رہتے ہیں، جتنے مذاہب کو ماننے والے رہتے ہیں، جتنے فرقوں کو ماننے والے رہتے ہیں، تمام فرقوں کی عبادات کو، تمام مذاہب کی عبادات کو ان کی چادر چار دیواری تک محدود کر دیا جائے، اندر جو مرضی کرو۔ پھر کوئی لڑائی نہیں، پھر کوئی قتل و غارت نہیں، پھر کوئی جان کا ضیاع نہیں، پھر کوئی امن انشاءاللہ داؤ پہ نہیں لگے گا۔ لیکن ہم نے کرنا نہیں، کیوں؟ کرتے درتوں میں یہ لوگ شامل ہیں، کرتے درتوں میں یہ لوگ شامل ہیں، یہ کام کرنے نہیں دیں گے۔ لیکن ہم بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ ایک دن آئے گا ہمارے ماں باپ، آباء و اجداد کی لاشوں پر بننے والی اس مملکت میں امن ضرور آئے گا انشاءاللہ، اسلام ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ہم اتنے بے شعور ہیں، ہمیں صرف 2 روٹی کی فکر ہے۔ جب آپ نے 1 روپے کی چیز 100 روپے کی کر دی ہے تو مت تو ماری گئی نا لوگوں کی۔ جو پہلے چائے کا پوچھتے تھے، یقین جانے وہ چائے کا بھی نہیں پوچھتے۔ اس لیے کوئی آپ کو چائے کا نہ پوچھے نا تو برا نہ مانیے گا۔ آج کل لوگوں کا بیڑا غرق ہو چکا ہوا معیشت کا، وہ بیچارے آپ کو کیا چائے کا پوچھیں، وہ روح افزا شربت کا نہیں پوچھ سکتے آپ کو۔ کوئی چائے کا پوچھیں تو آپ سمجھیں وہ بہت بڑے ہوٹل میں آپ کو دعوت دے رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ سفید پوش تو بالکل بیچارہ بے پردہ ہو کے رہ گیا، ایسے میں وہ بیچارہ کیا کرے؟ اس کو اپنی روٹی کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ اور یہی عالمی منصوبہ بندی ہے کہ مملکت کے مسلمانوں کو کی معیشت کو اتنا رگڑا دیا جائے، اتنا رگڑا دیا جائے کہ یہاں کی عوام صرف روٹی روزی کی فکر میں پیدا ہو اور اسی فکر میں قبر میں جائے، وہ کسی اور چیز کے لیے سر نہ اٹھائے۔ اور اس میں سب سے بڑا گندا اور پلید کردار ہمارا ہر حکمران ادا کرتا آ رہا ہے۔ وہ آ کے دیکھتا ہے فلاں نے اتنے ترقیاتی کام کیے، پھر اس کا خوشامدی ٹولہ ہوتا ہے جو ہر حکومت میں ہوتا ہے، جو ہر حکومت میں ہوتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، گرتی ہیں، زیر و زبر ہوتی ہیں، چند لوگ تبدیل نہیں ہوتے۔ وہ پھر وزارت، پھر قلمدان، پھر منصب لے لیتے ہیں، پھر اس کے گرد ایک حالہ تشکیل پاتا ہے، پھر وہ وزیراعظم سمجھتا نہیں میں نے حکمت سے کام لینا ہے۔ وہ جو کرپشن کو ختم کرنے کے نعرے لگاتا ہے، وہ بھی آ کر سب سے پہلے سودی معاہدے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا گزشتہ حکمران نے 2 روپے لیے تھے، اس نے اتنے ترقی کام لیے تھے، میں جب تک 200 نہیں لوں گا کام نہیں بنے گا۔ اس کی ترقی کا ستارہ مان نہیں پڑے گا جب تک میں 2 روپے کے مقابلے میں 200 روپے IMF ورلڈ بینک سے نہیں لیتا۔ وہ لے لیتا ہے، آگے سے کوئی پوچھتا ہے وہ کہتے ہیں پہلے والوں نے قرضہ لیا تھا، اب یہ 200 لینے کے بعد ایک اور آئے گا، وہ 400 لے گا، اس سے پوچھیں گے وہ کہیں گے جانے والے نے 200 لیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے مخلص ہونا کافی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا یہ بڑا مخلص ہے، اس کی کوئی کرپشن نہیں ہے، بڑا مخلص ہے، مخلص ہونا کافی نہیں۔ قرآن بتاتا ہے مخلص ہونا کافی نہیں ہے، ہدایت یافتہ ہونا بھی ضروری ہے۔ ہدایت یافتہ ہونا بھی کافی نہیں ہے، مخلص ہونا ضروری ہے۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ قرآن کہتا ہے پیروی ان کی کرو جو مخلص بھی ہیں، وہ اپنا کام اس لیے نہیں کرتے کہ آپ سے کچھ طلب کریں۔ ہاں یہ لینا یہ معاشی ضرورت ہے، جس طرح آپ ڈاکٹر کو فیس دیتے،
جس طرح آپ ایک انجینئر کو فیس دیتے ہیں، جس طرح آپ ایک قانون دان کو فیس دیتے ہیں، اسی طرح جو تبلیغ کا کام کرے گا اس کی معاشی ذمہ داری بھی سوسائٹی کے اوپر ہے اور کسی کے اوپر نہیں ہے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، ہدایت یافتہ بھی ہوں۔ قیادت کے یہ دو اصول ہیں، ہم ایک کو فراموش کر دیتے ہیں یا کہتے ہیں یار یہ بڑا ہدایت یافتہ، بھائی ہدایت یافتہ تو ہے، ہدایت ملی ہوئی ہے، لیکن اس ہدایت میں مخلص بھی ہے؟ کیا اخلاص سے کام کرے گا؟ ہاں اخلاص ہے لیکن کام کا ڈھنگ آتا ہے۔ ایک بندہ بڑا مخلص ہے، کہتے ہیں ایک دادی اماں کو طوطا مل گیا، اس نے کہا ہائے اللہ، ہاں بیچارے کہ کسی نے اس کو سنوارا ہی نہیں ہے، دیکھیں چونچ اس کی بڑی ہوئی ہے، ناخن اس کے بڑے ہوں، اس نے ہاتھ میں کینچی لی، چونچ اس کی برابر کر کے بالکل سموتھ ہر طرف سے برابر کر کے اس کو بیوٹی پارلر میں برابر کر دیے، نیچے سے اس کے ناخن بھی کاٹ دیے۔ اب بتائیں وہ طوطا خوبصورت ہوا کہ نہیں؟ وہ تو طوطا ہی ختم ہو گیا، وہ طوطا ہی نہیں رہا۔ حالانکہ دادی اماں بڑی مخلص تھی، اس نے جو کیا بڑے اخلاص سے کیا، لیکن اسے ہدایت حاصل نہیں تھی۔ ہمارے ہاں جو سود لیتا ہے وہ بھی بڑے اخلاص سے لیتا ہے، او بھائی میں IMF سے آپ کو چھڑانے لگا ہوں، بڑے مخلصی سے وہ سود لیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دنیا کو بتاتا ہے تسبیح ہاتھ میں لے کر میں مخلص ہوں، اور اس کی اتباع کرنے والے اتنے اندھے ہیں کہ اس کی اس غلطی پر ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ بھائی ضرور آپ فیور کریں لیکن غلطی پہ ہاتھ تو رکھیں، جا کے سمجھائیں اس کو کہ تمہارا مخلص ہونا کافی نہیں ہے، تمہارا طریقہ کار بھی درست ہونا ضروری ہے، تمہارا طریقہ کار بھی درست ہونا کافی نہیں ہے، تمہارا مخلص ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر، کیا کس پہلو سے بات کی جائے؟ یہ ہے اللہ تعارف کروا رہا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ وہ ہے جس نے قرآن جیسی کتاب اتاری ہے، والمیزان، وہ بالحق، اور کتاب بھی ایسی اتاری ہے ثبوتہ حق اس کے اندر موجود ہے، حق موجود ہے اس کے اندر، اور حق چیدہ چنیدہ حق، اللہ سب سے بڑا حق اللہ کی توحید ہے، آخرت ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، ختم نبوت ہے، تہذیب و تمدن کے معیارات ہیں، افکار ہیں، نظریات ہیں، ویلیوز ہیں، یہ ساری کی چیزیں حق کی صورت میں موجود ہیں۔ ہم نہ اپنے افکار کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ نظریات کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ نبی کے دیے ہوئے تہذیب و تمدن کے معیارات کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہم اپنے اسلامک ویلیوز کو چھوڑ سکتے ہیں۔ کلچرل ویلیوز نہیں، اسلامک ویلیوز، وہ ویلیوز جو کلچرل ہیں اسلام سے ٹکراتی نہیں، وہ ایکسیپٹڈ ہے، لیکن وہ کلچرل ویلیوز جا کے جو اسلام سے ٹکراتی ہیں اس کو پیروں تلے رون ڈالیں، نسیم منسیہ کر دیں۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق لا الہ الا والمیزان، اور پھر کتاب بھی ایسی ہے جو میزان بن کے اتری ہے۔ ان آیات سے پہلے آیت ہے ایک، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، لوگوں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، عدل کروں۔ بھئی عدل کس سے ہوگا؟ رسوم و رواج سے، کسٹم سے۔ بڑی یتیم قومیں ہیں جو عدالتی فیصلے محض رسوم و رواج پہ کرتے ہیں۔ ہاں وہ رسوم و رواج جو قرآن و حدیث کے مخالف نہیں، وہ قبول ہے۔ جیسے میں دیکھیں رسم کی ایک بہت بڑی رواج کی مثال دیتا ہوں۔ میں اور آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی اتنے 1000 روپے، بھائی پاکستان میں بیٹھے ہوں تو 1000 روپے سے مراد انڈین نہیں ہوں گے، پاکستانی ہی ہوں گے، حالانکہ آپ نے پاکستانی لکھا بھی نہیں، نہ بھی لکھے پھر بھی پاکستانی مراد ہیں، کیونکہ یہاں عرف یہی ہے کہ جب آپ یہاں بیٹھ کے معاہدہ کریں گے تو روپوں سے مراد انڈین روپے نہیں ہوں گے، پاکستانی ہوں گے۔ یہ ایک رواج کی مثال دی، ایک عرف کی مثال دی۔ تو جو چیز اسلام سے ٹکراتی نہیں وہ رواج تو ایکسیپٹڈ ہے، لیکن بڑی بدقسمت قومیں ہیں جن کے قانون کی بیس ہی رواج ہے، اور ہم کتنی خوش قسمت ترین امت ہیں جن کے قانون کی بیس ہی آسمانی کتاب ہے، آسمانی سرچشمہ ہے، اور ہم کتنی بدقسمت ترین امت ہیں کہ اس آسمانی سرچشمے سے دور ہیں۔ بیک وقت خوش قسمتی اور بدقسمتی۔ لا الہ الا والمیزان، یہ کتاب میزان بن کے اتری ہے۔ بھائی عدالتی فیصلے، عدل کے فیصلے میں اللہ کے نبی کس بنیاد پہ کریں گے؟ کہ یہ کتاب میزان بن کے اتری، اس بنیاد پہ کریں گے۔ یہ کتاب میزان ہے، کھوٹے کھڑے میں فاصلے پیدا کر دیتی ہے،
وہ کون سی افکار ہیں جو مردود ہیں، وہ کون سی افکار ہیں جو قابل قبول ہیں، وہ کون سے نظریات ہیں جو ہمارے ہیں، وہ کون سے نظریات ہیں جو شیطانی ہیں، تہذیب و تمدن کے وہ کون سے معیارات ہیں جو شیطانی ہیں، تہذیب و تمدن کے ثقافت کی وہ کون سے معیارات ہیں، وہ کون سا سٹینڈرڈ ہے جو اسلامی ہے، یہ فرق کرتی ہے یہ میزان۔ وہ کون سی ویلیوز ہیں جو ہماری ہیں اور وہ کون سی ویلیوز ہیں جو ہم میں انجیکٹ کی گئی وہ ہماری نہیں ہے، یہ کتاب فرق کرتی ہے، الگ کرتی ہے، ایک کو قبول کرتی ہے دوسرے کو مردود کرتی ہے، ایک کو محراب میں جگہ دیتی ہے دوسرے کو نظر گٹر کر دیتی ہے۔ یہ ہے میزان۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان۔ اللہ کون ہے؟ اللہ نے میزان جیسی کتاب اتاری ہے، یہ کسوٹی ہے، یہ تگڑی ہے، تگڑی میں چیزیں تولی جاتی ہیں لیکن تگڑی میں وہ چیزیں تولی جاتی ہیں جو نظر آتی ہیں۔ یہاں انصاف دکھتا ہے، دکھتے ہوئے بھی نہیں دکھتا، یہ معنوی چیز ہے۔ قرآن معنوی چیزوں کے لیے تول ہے۔ تمام نظریات کو، کلچرل ویلیوز کو، افکار کو، نظریات کو اور فلسفی کو اس تول میں تولا جائے گا۔ جو معیار پہ ہوگا قبول، جو معیار پہ نہیں ہوگا رد، کیونکہ میزان اللہ کی کتاب ہے۔ میزان آئین پاکستان نہیں ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے۔ آئین میں یہ بھی لکھا ہے نا 18 سال کا بالغ ہوتا ہے۔ اب 17 سال کا بندہ قتل کر دے، قاتل چھوٹ جائے گا نا، وہ نابالغ ہے۔ خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ 17.5 سال کا لڑکا قتل کر دے چونکہ وہ نابالغ ہے، اس سے بڑا کوئی دنیا میں ظلم ہے کیا؟ 18 سال کوئی کنسنسس ہے؟ انسانوں کا بنایا ہوا خود ساختہ قانون، کہیں 14 سال، کہیں 16 سال، کہیں 18 سال، اور جو مملکت لا الہ الا اللہ کے نام پہ وجود بھی آئی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہاں 18 سال سے بندہ پہلے بالغ ہی نہیں ہوتا، جبکہ 18 سال کی عمر میں 18 سال میں وہ 4 سال کے بچے کا باپ بھی بن جاتا ہے، باپ بن جاتا ہے لیکن بالغ نہیں ہے۔ کتنی بڑی حماقت ہے! 17 سال کا بچہ قتل کر دے بچ جائے گا، کیوں؟ بالغ نہیں ہے۔ عورت کو ماہواری آ جائے بالغہ لڑکی کو، بچے کو احتلام ہو جائے بالغ، بس یہ معیار کس نے دیا؟ یہ معیار قرآن نے دیا، جسے میزان کہتے ہیں، جو کھوٹے کھڑے میں تمیز پیدا کرتی ہے۔ اور ہم نے اس قرآن کو یا چینی کراس میں شیشے کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے، خبردار باہر نہیں نکلنا، یا ہم نے میوزیم میں رکھا ہوا ہے کہ قرآن تیری بہترین جگہ لاہور کا عجائب گھر ہے، تو یہیں آرام کر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ویسے قرآن بیوٹی پارلر سے سجی ہوئی دلہن کے اوپر سے گزارنے کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دلہن بے پردہ ہوتی ہے اور اس کے اوپر سے قرآن گزارا جا رہا ہوتا ہے۔ کوئی فوت ہو جائے اس کے لیے قرآن خوانی کے لیے، وہ بھی کرائے کے بچوں کو بلاتے ہیں۔ یہ کرائے کے بچے آپ کی میت کو جنت پہنچائیں تو آپ اپنے بچے کو ایسا کیوں نہیں مناتے ہیں؟ یہ کرائے کے بچے اگر آپ کی میت کو جنت کا پلاٹ الاٹ کر دیتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو ادھر ادھر نہ لے جائیں نا، ایسا ہی بنائیں تاکہ وہ پوری انسانیت کو جنت کے پلاٹ الاٹ کرتی پھرے۔ قرآن تو میزان تھی، ہم نے ختموں کی کتاب بنا لی۔ قرآن میزان بن کے اتری تھی یہ کتاب، ہم نے اس کو دلہن کے اوپر سے گزارنے کے لیے بنا دی۔ قرآن میزان بن کے اتری یہ کتاب، ہم نے تعویذ گنڈوں کے لیے اس کو رکھ دیا، فال نکالنے کے لیے رکھ دیا۔ قرآن ایسے کھولتے ہیں، ہاتھ ایسے اوپر رکھتے ہیں۔ ہم قرآن سے جوئے کا کام لیتے ہیں، جوئے کا۔ ہم قرآن ہی سے حرام کو حلال ثابت کرتے ہیں۔ کہاں لکھا ہے کہ جی شراب حرام ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ صاف لکھا ہوا، کسی اندھے کو نظر نہیں آتا تو ہم کیا کریں؟ جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو ہمارے ریکٹر نے کہا تھا، کوئی ایسی بات کہی نا ٹائی شائی کو، میں نے پہلے بھی بات بتائی تھی، لیکن جب میں نے انہیں جواب دیا تو انہوں نے آگے سے کہا کہاں لکھا ہے قرآن میں حرام ہے؟ میں کہا میں ان کو کیا جواب دوں؟ میں کہا سر کہاں لکھا ہے چوہا حرام ہے، مینڈک حرام ہے؟ قرآن میں تو کہیں بھی نہیں لکھا چوہا حرام ہے، مینڈک حرام ہے۔ تو پھر جس طرح دوسری قومیں فرائی کر کے کھاتی ہیں ہمیں کھانا چاہیے نا، حرام نہیں ہے۔ دوسری قومیں تو نامکمل بچے کو بھی فرائی کر کے کھاتی ہیں،
ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے اس کو وقت سے پہلے نکال کر فرائی کر کے کھاتے ہیں. یہ سویٹ ڈش ہے چائنیز کی, سب سے بہترین ڈش ہے. جب اللہ کی کتاب میزان کو آپ نہیں پکڑیں گے ایسا ہی ہوگا. ماں کے پیٹ سے وقت سے پہلے بچے کو نکالیں گے اور اس کو کیا کہتے ہیں, روسٹ بنا کے کھائیں گے. آج یہ مجھے اور آپ کو الحمدللہ عجیب سا لگ رہا ہے, گناؤنا کام لگ رہا ہے, لیکن اس کتاب سے دور ہوتے جائیں گے تو یہ گناؤنا آج تو ہے کل نہیں ہوگا. آج تو ہے کل نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیں, ہم رہیں یا نہ رہیں, شاید ہماری آواز رہے گی انشاءاللہ. ہماری آواز رہے نہ رہے, اس قرآن کی آواز رہے گی انشاءاللہ. سمجھ آئی بات کی؟ آج جو گناؤنا نہیں لگ رہا کل نہیں لگے گا. اس کی آسان سی مثال دیتا ہوں. آج ہماری مائیں بہنیں جو لباس پہنتی ہیں, 20 سال پہلے ہمیں کتنا گناؤنا لگتا تھا تصور کر کے ہی. آج لگتا وہ افکار, وہ نظریات کل تک جو ہمیں گناؤنے لگتے تھے, آج ہمیں گناؤنے نہیں لگتے. کیوں؟ فکر میں, اقدار میں, خیالات میں جس تیزی سے اس دور میں تبدیلی آ رہی ہے, پوری انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی. میاں میں جا رہی ہوں, ابا میں جا رہی ہوں, کہاں جلسہ ہے جی, اور میاں بیوی کی چھٹی کروا رہا. آپ نے کبھی اس سے پہلے سوچا تھا ایسا وقت آئے گا آپ کی بیوی آپ سے پوچھے بغیر جائے گی؟ کسی کی بیٹی اپنی ماں یا باپ سے پوچھے بغیر گھر سے باہر قدم رکھے گی؟ آج تو اس کو حقوق کا نام دیا جا رہا ہے, گناؤنا کہاں رہا؟ تو آج یہ گناؤنا لگ رہا ہے کہ ماں کے پیٹ سے وقت سے پہلے بچہ نکال کر ہم ڈش بنا کے کھائیں تو شکر کریں گناؤنا لگ رہا ہے. لیکن قرآن جیسی کتاب سے دور رہیں گے تو خدا کی قسم یہ کام گناؤنا نہیں رہے گا. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان, اللہ وہ ہے جو جس نے یہ میزان جیسی, قرآن جیسی کتاب اتاری جو میزان ہے. وما یدریک لعل الساعۃ قریب, میرے نبی آپ کو کیا خبر کہ قیامت قریب آ لگی ہو. یہ سب کو ڈرایا جا رہا ہے. تمہیں کیا پتا کہ قیامت چلتے 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 قریب آ لگی ہو. اب آگے بھی سنیے. اب آپ نے سنا نا کیا پتا قریب آ لگی ہو. اب اپنی کیفیت کو تھوڑا سا نوٹ کر لیں, یہی فل سٹاپ لگا دیں, جانے نہ دیں اپنی کیفیت کو. اگلی آیت پڑھ رہا ہوں, اس آیت کی روشنی میں آپ اپنی کیفیت کی جانچ پڑتال کریں, پوسٹ مارٹم کریں. پڑھنے لگا ہوں, ذرا دیکھیں. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها, وہ لوگ جو اس قیامت پر ایمان نہیں لاتے وہ جلدی مچاتے ہیں کہ یہ قیامت جلدی آئے. جو ایمان نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں آ جائے, جلدی آ جائے, اور وہ تنزن کہتے ہیں. والذین آمنوا, اور جو اس قیامت پر ایمان لاتے ہیں کہ قیامت نام کی ایک حقیقت ہے جو ضرور برپا ہوگی, جو عقل کے تقاضوں کے عین مطابق. عقل کا تقاضا کیا ہے؟ ظالم کو ظلم کی سزا ملے, عادل کو اس کے عدل کی جزا ملے. یہ عقل کا تقاضا ہے, اور یہی برپا ہوگا قیامت کے دن, یہی حقیقت برپا ہوگی. یہ تو بالکل لاجیکل بات ہے. والذین آمنوا, جو قیامت کی حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں, مشفقون منہا, وہ قیامت کے آنے سے ڈرتے ہیں. جہاں آپ نے فل سٹاپ لگایا تھا نا, اب سوچیں کہ کیا پتہ قیامت قریب آ لگی ہو. کتنا آپ کو ڈر لگا, کتنی آپ کو فکر ہوئی, یا خدا نخواستہ یہ جملہ کتنا مذاق لگا آپ کو. بس اسی پہ اپنی جانچ پڑتال کر لیں, خود ہی پتہ چل جائے گا مجھے اور آپ کو, میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں. یہ قرآن تو پیمانہ ہے. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ, وہ لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے آنے سے ڈرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اس نے آنا ضرور ہے. اولئک الذین یمارون فی الساعہ, وہ لوگ جو لوگوں کو شک میں ڈالتے ہوئے قیامت کے حوالے سے جھگڑے کرتے ہیں, وہ پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں. لفی ضلال بعید, وہ ایسی گمراہی میں مبتلا ہیں جو عقل سے بھی دور ہے. شریعت سے تو دور ہے, یہ عقل سے بھی دور ہے. کیوں؟ اس عقل کا بھی تقاضا ہے جو ظالم ظلم کرے اس کو سزا ملے, جو عادل عدل کرے اس کو جزا ملے. بڑے بڑے ظالم اس دنیا سے بغیر سزا کے چلے گئے, یا سزا ملی تو ایک ہی دفعہ ملی, جج نے مجبور ہو کے لکھ دیا 100 مرتبہ سزائے موت,
کیا مطلب 100 مرتبہ سزائے موت؟ سزائے موت 1 مرتبہ، جو 99 مرتبہ وہ کون حساب لے گا؟ اللہ قیامت کے دن۔ آپ تو مجبور ہو کے لکھ دیں گے، اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ کتنی لاجیکل بات ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ارے اللہ اپنے بندوں پر بڑا لطیف ہے، اس کے لطف و کرم کی جو برسات برستی رہتی ہے اپنے بندوں پر، چاہے کافر ہو کے مسلمان ہو۔ یرزق من یشاء، وہ جسے جاتا ہے جتنا جاتا ہے دے دیتا ہے۔ وہو القوی، وہ قوی ہے، قوت والا ہے۔ العزیز، غالب ہے، کوئی لڑ کے جیت نہیں سکتا۔ وہ چیز جسے چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے، اپنے زور کے بلبوتے پر دیتا ہے، اس کے زور کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں۔ یہاں 2 حقیقتیں ہیں، ایک تو اس کا لطف و کرم عام ہے، اور لطف و کرم عام ہوتے ہوئے بھی دوسری حقیقت یہ ہر ایک کو برابر نہیں دیتا، کسی کو کم یا کسی کو زیادہ۔ یہ 2 حقیقتوں کو یاد رکھیں۔ تیسری حقیقت پہ بات کر کے میں بات کو ختم کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو پھر اس پہ بات کریں گے۔ تیسری حقیقت کیا ہے؟ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ۔ اب رزق میں اونچ نیچ تو ہے، امیر غریب سارے ایک جیسے نہیں ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی درمیانہ، کوئی لوئر کلاس ہے، کوئی مڈل کلاس ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، لوئر مڈل کلاس کی ترتیب بھی معاشی حوالے سے ہے، تقوی کے حوالے سے یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ہمارے کلاسز معیشت پر بیس کرتی ہیں، اس سے بڑی کوئی بدقسمتی ہے؟ خیر یہ الگ، کیا کریں، ایک ایک بات پہ نئے نئے موضوع کھولتے ہیں۔ اب تیسری حقیقت کو یاد رکھیں، اللہ کہتے ہیں جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو جتنا چاہتا ہے اتنا نہیں دیتے، ہم پر لازم نہیں ہے، ہم اس میں سے جس کو جتنا چاہیں اتنا ہی دیتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، آخرت میں اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں رکھتے۔ اب آپ دیکھیں یہاں بندے کو تشبیہ دی گئی کسان سے، ہر انسان گویا ایک کسان ہے۔ کسان زمین کی تیاری سے لے کر فصل حاصل کرنے تک اس کی کتنی محنت ہوتی ہے، تو یہی ہے انسان اس دنیا میں محنت کرتا ہے، وہ ایک کسان ہے، وہ کھیتی کے لیے پوری زمین کی تیاری کرتا ہے، فصل تیار کرتا ہے، پھر حاصل کرتا ہے۔ اب یہاں نیتیں مختلف ہیں، مقاصد مختلف ہیں، نتائج مختلف ہیں۔ ایک کی نیت کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے وہ جو دنیا کے اندر کھیتی تیار کرتا ہے اس کی نیت بڑی، اس کی وائڈر رینج ہے، بہت بڑی رینج ہے، اس دنیا سے آگے کی رینج ہے۔ وہ کہتے ہیں دنیا بنے نہ بنے، آنے والی زندگی بن جائے، میرا فیوچر بن جائے، فیوچر آخرت والا۔ ہاں اس کی برکت سے وہ دعا کرتے یا اللہ میری دنیا بھی بن جائے۔ اس کی نیت یہ ہے، اس کا مقصد اس کسان کا اپنی کھیتی تیار کرنے سے یہاں میں جو بیج بو رہا ہوں مجھے اس کا اجر جنت میں مل جائے اور اس کی برکت سے یہاں بھی مل جائے۔ تو نیت، مقاصد، اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ اللہ کہتے ہیں ہم اس کے اجر میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ محنت 1 روپے کی کرتا ہے، اجر 10 روپے کا دے دیتے ہیں، 1 نیکی کی بدلے 10 نیکی ہے کم سے کم، اور 700 بھی، جس کی مثال قرآن میں موجود ہے، اور اللہ اس سے بھی بڑھانا چاہے بڑھتے ہیں۔ پھر اس کی برکت سے دنیا بھی بڑھ جاتی ہے، دنیا بڑھے نہ بنے برکت بڑھ جاتی ہے، دنیا میں تکلیف ہے اجر آخرت میں ہے۔ یہ سب اللہ کہتے ہیں ہم اس کو اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ اب دوسرا بندہ ہے وہ بھی وہی محنت کرتا ہے، نیت اور ہے، مقاصد اور ہے۔ نیت اس کی یہ کہ صرف دنیا بنے، آخرت پہ اس کی کوئی نظر نہیں، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی ناخوشی پہ اس کی کوئی نظر نہیں۔ محنت وہ بھی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے محنت کرنے کے بعد اس کی خواہش کے مطابق نہیں دیتے، ہماری مرضی دیں، ہماری مرضی نہ دیں، ہماری مرضی اس میں سے جتنا دیں نؤتیہ منہا، لیکن آخرت میں کوئی چیز اسے نہیں ملے گی۔ اب اس کی نیت اور اس کے مقاصد اور، لہذا نتیجہ بھی اور۔ تو یہ فرق ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ملتا ہے لیکن مومن کا رزق کچھ اور شان رکھتا ہے، اور کافر کا رزق کوئی اور اپنا رخ رکھتا ہے، کوئی اپنا اور چہرہ رکھتا ہے۔ یہ 3 حقیقتیں ہیں۔ اللہ کا تو لطف عام ہے، ہر ایک کے لیے ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، کسی کو زیادہ کم ہوتے ہوئے بھی جو صرف دنیا چاہتا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور جو آخرت چاہتا ہے
اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے. لا الہ الا اللہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. لا الہ الا اللہ. کیا ان لوگوں کے ایسے شریکان ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایک نیا دین گھڑ لیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ اب اللہ کہتے ہیں کیا ان لوگوں نے اپنے لیے کوئی ایک اور دین بنا لیا؟ ان کے شریکوں نے، خدا کے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے شریکوں نے کوئی اور ان کے لیے دین بنا لیا کہ اس دین کی اجازت اللہ نے نہیں دی. اللہ کہتے ہیں یہ دین بنانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ہم نے یہ اس بات کا فیصلہ قیامت کی گھڑی میں نہ رکھ دیا ہوتا تو ہم ان کو نیست و نابود کر دیتے اسی وقت. کسی انسان کی کیا مجال کہ وہ اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنا دین بناتا پھر. اب یہ دین کیا ہے؟ عبادات سے لے کر حاکمیت تک. کیا تو انہوں نے ایسا دین بنا لیا کہ اس دین میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مدد لینا جائز ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی دستگیر کہنا جائز ہو، اللہ کے سوا کسی اور کو بھی حاجت روا مشکل کشا کہنا جائز ہو؟ انہوں نے کوئی ایسا اور دین بنا لیا ان کے شریکوں نے. پھر حاکمیت تک انہوں نے کوئی ایسا دین بنا لیا ہے کہ ان کے دین کے اندر ان کے افکار کو، ان کے نظریات کو، ان کی فلسفی کو جگہ ملے. انہوں نے جو تہذیب و تمدن کے اپنے معیارات بنا لیے ہیں وہ معیارات کو جگہ ملے. جو انہوں نے ویلیوز مقرر کر دی ہیں اور ایک نیو ورلڈ آرڈر بنا لیا ہے، اس کے مطابق یہ زندگی گزاریں. انہوں نے یہ دین بنا لیا، اس کی دین کی اللہ نے اجازت دی ہے. دین کے مقابلے میں دین ناقابل برداشت ہے اللہ کے ہاں. آج ہم نے دین کے مقابلے میں دین ایجاد کیا ہوا ہے. ہمارے ہاں سود بھی جائز ہے. ہمارے ہاں ہم چاہیں تو ہمارے ایک بااختیار فرد کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ قاتل کو معاف کرتا پھرے. یہ دین کے مقابلے میں دین نہیں ہے. پوری معیشت سود کے اوپر ہے اور حرام کاریوں کی کھلی اجازت ہے. چاہے آپ کا قانون اجازت دے نہ دیں، آپ کا ہاتھ، آپ کا عمل، آپ کا کردار اس ریاست میں ان چیزوں کی اجازت دے رہا ہے. کیا یہ پورا دین نہیں ہے؟ افکار کے مقابلے میں افکار، نظریات کے مقابلے میں نظریات، قرآن کی فلسفی کے مقابلے میں فلسفی اور قرآن کی ویلیوز کے مقابلے میں اپنے ویلیوز. کیا یہ دین نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اگر اس بات کا فیصلہ ہم نے قیامت کی گھڑی پہ نہ رکھا ہوتا ہم تمہیں نیست و نابود، زور و زبر، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے. وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ہم تمہارا قصہ یہیں چکا دیتے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ظالمین کے لیے واقعی دردناک عذاب ہوگا جنہوں نے خدا کے دین کے مقابلے میں اپنا دین بنا لیا ہے. وقت نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا